أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل کی، اذکرو یاد کرو نعمتی میری نعمتوں کو، التی وہ نعمتیں انعمت علیکم جو میں نے تم پہ انعام کی، وأوفو اور پورا کرو بعہدی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا بعہدکم تمہارے عہد کو، وإیایا اور خاص مجھ ہی سے فرحبون پس تم ڈرو، وآمنوا اور ایمان لاؤ بما انزلت اس کے ساتھ جو میں نے اتاری ہے، مصدقاً جو تصدیق کرنے والی ہے، لما معکم اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ اول کافر بھی پہل کفر کرنے والے اس کے، ولا تشتروا بآیاتی اور نہ خریدو بدلے میری آیتوں کے ثمنا قلیلا گھٹیا قیمت، وإیایا فاتقون اور خاص مجھ سے ہی پس تم ڈرو، ولا تلبسوا الحق اور نہ ملا دو حق کو باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق اور نہ چھپاؤ حق، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور ادا کرو زکوٰۃ، وارکعوا مع الراکعین اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اتامرون الناس کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو بالبر نیکی کا، وتنسون اور بھول جاتے ہو انفسکم اپنے آپ کو، وانتم اور تم تتلون الکتاب پڑھتے ہو کتاب، افلا تعقلون کیا پس تم سمجھتے نہیں، واستعینوا اور مدد مانگو اللہ سے، بالصبر صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے سے، وإنہا اور بے شک یہ نماز لکبیرۃ البتہ بھاری ہے، الا علی الخاشعین مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے ہلکی ہے، الذین وہ عاجز، یظنون جو خیال کرتے ہیں، انہم ملاقو ربہم کہ بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 40 سے لے کر 46 تک ہے، 6 آیات مبارکہ ہیں جن کا مفہوم عرض کرنا ہے۔ یہاں سے بنی اسرائیل کے حوالے سے مضمون چل رہا ہے اور آگے تک بنی اسرائیل کے احوال، ان کی زندگی کا جو طرز تھا اس کا بیان چلے گا، اور یہ ایک اصول اور ضابطہ سمجھ لیں قرآن کریم میں جو پچھلی قوموں کے واقعات، ان کی زندگیاں، ان کے حالات بیان کیے جاتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ صرف ان کے لیے تھا، بلکہ ان کے حالات و واقعات کو بیان کرنا، اس سے مقصود اس امت کو سمجھانا ہوتا ہے کہ دیکھو ان میں یہ خرابیاں پیدا ہوئیں تب اللہ کی پکڑ آئی، ان کی خوبیاں وہ اپناؤ، ان کی برائیاں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ سبق ہے قرآن کا۔
تو اسی تناظر سے آپ نے اس بنی اسرائیل کے تذکرے کو پڑھنا ہے کہ جو خوبیاں اللہ نے ان کی بیان کی ہیں وہ ہمارے اندر بھی خوبیاں آ جائیں، اور جو برائیاں ان کی بیان کی گئی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یا بنی اسرائیل، فرمایا کیا بنی اسرائیل، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل۔ بنی کا معنی اولاد ہے، اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور یہ ان کی زبان جو عبرانی تھی اس کا لفظ ہے۔ اسرا کا معنی ان کی زبان میں عبد تھا، بندہ۔ ایل کا معنی اللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ ہمارے عربی زبان میں اس کا نام عبداللہ ہوتا ہے۔ عبداللہ کا ہم معنی اسرائیل۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل کی، یعنی حضرت یعقوب کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں ایک نبی ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام، باقی نبی نہیں تھے۔ اور آگے ان کی جتنی نسل ان 12 بیٹوں سے چلی وہ سب بنی اسرائیل کہلائے، اور تقریباً ان کی نسل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں 4000 پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، اور ان میں سب سے آخری پیغمبر جو بنی اسرائیل کے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اللہ نے اس قوم کو بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن یہ قوم جتنی اللہ نے ان پہ نعمتیں کی اتنی ناشکری کی، اور بار بار خدا کی نعمتیں ہوتی یہ بار بار ناشکری کرتے تھے۔ پھر آخر اللہ نے ان کو سخت پکڑ میں لیا اور ان کی شکلیں بدل دی، بندر اور خنزیر بنا دیے تھے۔ اے اولاد اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو نے میری نعمتیں، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی ہیں۔ یعنی جتنی اللہ نے نعمتیں اس قوم پہ کی تھیں، فرمایا وہ سب یاد کرو اور ان کے احسان مند ہو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور جو تم نے میرے ساتھ وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرو۔ اوف بعہدکم، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کروں گا۔ تو قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں، تو اس کی تفسیر دوسرے مقام پہ وضاحت سے موجود ہے، اور یہ غالباً سورہ اعراف کے اندر آتا ہے، 6 بارے میں ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا کہ لئن اقمتم الصلاۃ، یہ جو وعدہ ہے جو بنی اسرائیل نے اللہ سے کیا تھا وہ اللہ نے خود بیان کیا کہ تم نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ لئن اقمتم الصلاۃ، کہ تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، اور سارے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کا ساتھ دو گے، اور اللہ کے راستے میں اپنا مال اور پیسہ خرچ کرو گے۔ یہ اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ یہ تم کام کرو گے۔ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم ان کاموں کی پابندی کریں گے، تو اللہ نے اس کے جواب میں انہیں وعدہ دیا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو اوف بعہدکم، میں بھی تمہارے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہوں اور وہ اس کو پورا کروں گا۔ اور وہ اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اسی آیت کے اخیر میں، کہ میں اس کے بدلے میں تمہارے گناہ مٹا دوں گا، ان کو معاف کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کروں گا۔ تو فرمایا کہ اوفو بعہدی، میرے اس وعدے کو، عہد کو پورا کرو۔ ہر آدمی کے اللہ کے ساتھ یہ وعدے موجود ہیں۔ ہم مسلمانوں کا بھی عہد اللہ کی ذات سے یہی ہے کہ ہم اللہ کے حکم پورے کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اللہ کے سب رسولوں پر ایمان لائیں گے، اللہ کی راہ پر اپنے مال کو خرچ کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب تم پورا کرو اپنے عہد کو تو میں بھی اپنے عہد کو پورا کروں گا، تمہاری زندگی کی لغزشیں، خطائیں معاف کروں گا، تمہاری زندگی میں سکون پیدا کروں گا، اور آخرت میں جنت عطا کروں گا۔ اور فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ،
اور خاص میری ذات سے تم ڈرو، میری ذات کی نسبت تمہارے دلوں میں خوف اور ڈر ہونا چاہیے، اور میری تابعداری میں تمہیں رہنا چاہیے۔ وآمنوا، اور ایمان لاؤ، بما انزلت، اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے تمہاری طرف، مصدقاً یعنی اس قرآن پر ایمان لاؤ، کیونکہ جب یہ قرآن نازل ہو گیا، حضور تشریف لے آئے، تو اب بنی اسرائیل کے بھی حضوری نبی تھے، اب آپ پر ایمان لانا ان کے ذمے بھی فرض تھا، اس لیے فرمایا ایمان لاؤ اس کتاب قرآن پر جو میں نے اتاری ہے، مصدقاً لما معکم، جو تمہارے پاس کتابیں پہلے تھیں، تورات انجیل، یہ ان کے مضامین کی بھی تصدیق کرتا ہے قرآن، یعنی کوئی نئی کتاب نہیں ہے، کہیں اور سے نہیں ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہے، جس اللہ نے تورات کو بھیجا، زبور کو بھیجا، انجیل کو نازل فرمایا، تو ان کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے، یہ قرآن بھی ان کی تصدیق کرتا ہے، یہ دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو اس قرآن کے، اس نبی کے پہلے کفر کرنے والے، یعنی تم قوموں کے رہنما ہو۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت یہ بنی اسرائیل قوموں میں ایک عزت کا نام سمجھا جاتا تھا، نبیوں کی اولاد سمجھ کر ان کا بڑا احترام تھا، اور لوگ ان کی بات پر اعتماد کرتے تھے، عرب کے لوگ بھی ان کو اچھا سمجھتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اب جب اللہ کے نبی تمہارے اندر آئے ہیں، قرآن آیا ہے، اب تمہیں چاہیے جو بنی اسرائیل کے لوگ ہو، سب سے پہلے اس قرآن پر اور اس نبی پر ایمان لاؤ، کیونکہ باقی قومیں، دنیا کے لوگ تمہیں دیکھ کر کے تمہارے پیچھے چلیں گے، اور اگر تم انکار کر دو گے، کفر کر دو گے، تو باقی دنیا بھی تمہیں دیکھ کر کفر کرے گی، اور تم کفر کی بنیاد پھر بن جاؤ گے۔ اور یہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی چیزوں کی بنیاد رکھو، اچھے کاموں سے ابتدا کرو، تمہیں دیکھ کر جتنے لوگ وہ اچھائی کا کام کریں گے ان سب میں تمہیں اجر ملے گا، اور اگر تم برائی کو رواج دو گے، برائی کی بنیاد رکھو گے، تو جتنی دنیا تمہیں دیکھ کر اس برائی پر چلے گی تو سب کا وبال تم پہ پڑے گا۔ یہ ایک ضابطے کی بات ہے کہ ہمیشہ اچھائی کو رواج دینا چاہیے، نیکی کو رواج دینا چاہیے، کہ جتنی دنیا اب اس نیکی کو کرے گی، جس نے اس کو رواج دی ابتدا میں، اس کو اس کا اجر ملے گا، لیکن ہو وہ نیکی اللہ کا حکم ہو اور قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ اسی سے علماء یہ کہتے ہیں کہ آج امت مسلمہ جتنے بھی نیک اعمال کر رہی ہے، ان سب کا اجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا ہے، کیونکہ اس دین اسلام میں نیکی کی ابتدا حضور نے فرمائی ہے، جتنے نیک کام ہیں حضور نے بتائے ہیں، اب وہ نیک کام جتنے بھی امت کرے گی ان سب میں حضور کا حصہ ہے، اور حضور کو ان کا اجر مل رہا ہے۔ تو اس لیے یہاں ایک ضمناً بات سمجھ لیں، آج جو نیکی کا کام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، تو ہم کہتے ہیں نماز اپنا عمل ہے، ہم کریں گے تو ہمارا فائدہ، نہیں کریں گے کسی کا کیا نقصان ہے، کسی کو ہمارے نماز نہ پڑھنے کی ٹینشن کیوں ہے، اور کیوں بار بار ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم نماز پڑھو، یہ کرو یہ کرو۔ دیکھیے جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ جہاں اپنا نقصان کر رہا ہے، اس کے ساتھ وہ اللہ کے نبی کا بھی نقصان کر رہا ہے، حضور کا حق ضائع کر رہا ہے، اور ساری انسانیت کا حق، اہل ایمان کا حق ضائع کر رہا ہے، اور سب کا نقصان کر رہا ہے۔ وہ کیسے؟ اب اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب حضور کے کھاتے میں بھی جاتا ہے، اگر وہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اتنا اجر حضور کے کھاتے سے ضائع کر دیا۔ حضور کے نامہ اعمال میں روز حضور کے درجات میں ترقی ہو رہی ہے، روز قیامت تک حضور کے درجات میں ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ اتنی بڑی شان ہے حضور کی کہ جب سے آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ نے نبوت کا اعلان فرما کے نبوت کی تعلیمات کا آغاز کیا، تب سے حضور کے درجے بلند ہوتے جا رہے ہیں، اور قیامت کی تک حضور کے درجے بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ امت جس سے جیسے اعمال کر رہی ہے حضور کے درجے بڑھ رہے ہیں۔ اب جو نماز لوگ نہیں پڑھتے، اب یہ حضور کے درجات کی بلندی کا ذریعہ نہیں بن رہے، نقصان کر رہے ہیں، حضور کے وہ درجات نہیں بلند ہو رہے جو ان کے اس عمل سے بنتے ہیں، کیونکہ
آپ نماز میں پڑھتے ہیں درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ایک تو نماز پوری کی پوری حضور کے کھاتے میں، اور پھر آپ نے درود شریف پڑھا۔ اب نماز چھوڑ دی تو درود شریف بھی آپ نے چھوڑا، تو یہ حضور کا حق آپ نے ضائع کیا۔ امتی پر حضور پر درود پڑھنا حق ہے، نماز نہ پڑھنے سے یہ حق ضائع ہوا۔ اسی طرح اور نیک لوگوں کا بھی حق ضائع کیا، کیونکہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پہلے آپ حضور پر سلام کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، نماز نہ پڑھنے سے اس سلام سے بھی آپ محروم ہو گئے، اور آگے پوری امت پہ سلام پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پہ بھی سلامتی اور جتنے نیک بندے سب پہ بھی سلامتی ہو۔ اب سب کی دعا آپ نے چھوڑ دی اور سب کا حق آپ نے ضائع کیا۔ اور اسی طرح آگے آپ دعا تحیات میں پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اولاد کے بارے میں آپ دعا کرتے ہیں۔ اب نماز نہ پڑھ کے اپنی اولاد کا حق بھی آپ نے ضائع کیا۔ آگے آپ دعا کرتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے۔ اب نماز نہ پڑھ کے اپنے ماں باپ کا حق بھی آپ نے ضائع کیا۔ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور سب ایمان والوں کے حق میں آپ نماز میں دعا کرتے ہیں۔ اب نماز نہ پڑھ کے آپ نے سب ایمان والوں کا حق ضائع کیا، تو کتنا بڑا نقصان ہے نماز نہ پڑھنے سے، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ پہلے کافر اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ خریدو میری آیتوں کے بدلے گھٹیا قیمت۔ چونکہ یہ بنی اسرائیل، ان کے علماء لوگوں کو جس طرح لوگ خوش ہوتے تھے ایسے مسئلے تورات انجیل سے نکال کے دیتے، اور تورات انجیل کے مضامین کو خود بدل دیتے تھے کہ لوگ منشا جیسے لوگوں کی مرضی ہے اس کے مطابق مسئلہ بنا کر دیں، اور اس کے بدلے میں لوگوں سے نذرانے وصول کرتے تھے، اپنی جیبیں بھرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ تم لوگوں کی خوشنودی کی خاطر لوگوں کی مرضی کے مسائل بتا کر ان سے پیسے بٹورتے ہو اور ان سے نذرانے لیتے ہو اور اللہ کی کتاب کو یوں بیچتے ہو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آج بھی اللہ معاف کرے ایسے لوگ موجود ہیں جو دین کا روپ دھار کے دین کو بیچتے ہیں اور اس کے عوض میں نذرانے وصول کرتے ہیں، اپنی جیبیں بھرتے ہیں۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھ سے ڈرو، میری ذات کا خوف کھاؤ اور آخرت سے ڈرو، اور جو دنیا میں دین کو نہ بیچو، عوام کی منشا اور مرضی کے اوپر چل کر اپنے دین کو خراب نہ کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں پتہ بھی ہے حق یہ ہے باطل یہ ہے، لیکن نذرانے وصول کرنے کی خاطر، لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر تم حق اور باطل کو گڈ مڈ کر دیتے ہو۔ اسی لیے بدعت یہ خطرناک چیز ہے، کیونکہ بدعت یہ حق اور باطل کو گڈ مڈ کر دینا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کو بدعت کے نیچے دبا دینا اور چھپا دینا۔ اسی لیے شریعت میں بدعت کی بہت مذمت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ توبہ کرتا ہی نہیں ہے۔ شرابی شراب پی کے سمجھ رہا ہے میں غلط کر رہا ہوں، زانی زنا کر کے سمجھتا ہے غلط کر رہا ہوں، چور چوری کر کے سمجھتا ہے غلط کر رہا ہوں، اس لیے وہ توبہ کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ لیکن جو آدمی بدعت کر رہا ہے، کیونکہ بدعت نیکی کرتا ہے، آدمی نیک کام وہ کر رہا ہے، اب نیکی کے سے تو کوئی آدمی توبہ نہیں کرے گا۔ ایک آدمی نماز پڑھی تو نماز پڑھ کے تو نہیں کہے گا توبہ استغفار ہے، اللہ مجھے معافی دے دے، میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ تو بدعت چونکہ ایک نیک کام انسان کرتا ہے، لیکن وہ نیک کام ایسا ہے جو حضور نے نہیں کیا، حضور کی سنت کے خلاف ہے، اس لیے وہ بدعت ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ بدعت نیکی کے روپ میں دین میں داخل ہوتی ہے، اس لیے اس سے کوئی توبہ نہیں کرتا۔ ایسا آدمی توبہ کے بغیر موت میں چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور اس کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز با جماعت پڑھو۔
تو نماز جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انفرادی نماز سے باجماعت نماز 27 گنا زیادہ اس کا اجر ہوتا ہے۔ اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو حکم نیکی کا کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو۔ یعنی یوں نہ کرو کہ لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دو، اچھے کام لوگوں کو بتاؤ، اچھے کاموں کی دعوت دو، لیکن جب اپنی باری آئے تو خود نیکی پر نہ چلو، نیک کاموں پہ نہ تمہارا مزاج بنے۔ یہ بہت بری چیز ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، تو کتاب پڑھ کے اس پہ عمل نہ کرنا کتنی معجوب بات ہے۔ فَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم سمجھتے نہیں؟ سمجھ سے کام لو اور اللہ کی کتاب پر عمل کرو، دنیا کو بھی نیکی کی دعوت دو اور خود بھی نیکی پہ چلو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو اللہ سے صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ اور دوسرے مقام پہ بھی اللہ جل شانہ نے یہی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو اللہ سے مدد مانگا کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ ہر مشکل، ہر پریشانی میں انسان صبر سے کام لے اور نماز پڑھ کے 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ کے اللہ سے مانگے تو انشاءاللہ اس کی ہر مشکل آسان ہوگی۔ اور اگر نہ بھی مشکل آسان ہو، پریشانی نہ بھی چھٹے، تو کم از کم دل میں سکون ہوگا، دل پریشان نہیں ہوگا، ٹینشن نہیں ہوگی۔ تو آج ہم جو لوگ ٹینشنوں میں مبتلا ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، اس کی وجہ یہی ہم قرآنی نسخے نہیں استعمال کرتے۔ اور قرآنی نسخہ کیا ہے؟ پریشانیوں، مصیبتوں، مشکلات، بیماریوں میں کہ جب بھی ایسا حال ہے، ایک تو صبر کرو، زبان سے وبیلے نہ کرو، بے صبری کا مظاہرہ، گلے شکوے اللہ کی ذات پہ نہ کرو، اور دوسرا نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ نماز البتہ بڑی بھاری گزرتی ہے طبیعتوں پر، بوجھ بن جاتی ہے بعض طبیعتوں پر، پڑھنے کی ہمت نہیں بنتی۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے، عاجزی ہے، ان کے لیے بہت ہلکی آسان ہے، انہیں نماز پڑھنے میں لطف آتا ہے۔ الذین یظنون، کون سے خاشعین؟ وہ جو یقین رکھتے ہیں۔ یہ ظن کا معنی تو ویسے خیال کرنا، گمان ہوتا ہے، لیکن ایسے موقعوں پر یہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے۔ یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ ان کی بے شک ملاقات ہے اپنے رب سے، کہ اللہ سے ملنے والے ہیں قیامت کے دن، اور اللہ کے حضور انہیں سب اعمال اچھے برے کا حساب دینا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چونکہ اللہ کے حضور اپنی جواب دہی کا احساس ہوتا ہے، یقین ہے، اس لیے وہ نماز میں ان کا دل لگتا ہے، نماز ان کے لیے کوئی مشکل نہیں بنتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جن طبیعتوں کو نماز پڑھنا گراں گزرتا ہے تو وہ دیکھ لیں کہ ان کا معاملہ اللہ کی ذات سے کیسا ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک وہ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کے ہاں انہیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر نماز کوئی بھاری مشکل نہیں ہوتی، بلکہ وہ نماز سے لطف لیتے ہیں، مزہ لیتے ہیں نماز سے۔ وآخر دعوانا